بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ اور جادوگر۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میری عمر اب بڑھاپے کی سرحد پار کرنے والی ہے، اس لیے کوئی لڑکا میری خدمت میں بھیجیں تاکہ اسے اپنا فن سکھلا دوں۔ بادشاہ نے جادوگر کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے ایک لڑکا روانہ کر دیا۔ راستے میں ایک راہب تھا، وہ راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا کلام سنا۔ راہب کی بات اسے بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو جاتے جاتے اس راہب کی خدمت میں بھی حاضری دیتا اور کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو اس کی پٹائی ہوتی۔ لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو اس نے یہ ترکیب بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا خوف ہو تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو یہ بہانہ کر دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس کے لیل و نہار اسی معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک دن راستے میں ایک بھاری بھرکم جانور پر اس کی نگاہ پڑی جس نے لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا، آج میں جان لوں گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب۔ پھر لڑکے نے ایک پتھر لے کر کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کے مقابلے راہب کا طریقہ تجھے محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے۔ اللہ کے حکم سے وہ بھاری بھرکم جانور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، اے بچے، اب تو مجھ سے افضل ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرا معاملہ حد کو پہنچ چکا۔ عن قریب تجھے ابتلا و آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈالا گیا تو میرا پتہ نہ بتلانا۔ پھر یہ حال ہو گیا کہ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرنے لگا۔ برس کی بیماری والے بھی اس کے علاج سے شفا یاب ہونے لگے۔ اس کے علاوہ وہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ اسی دوران بادشاہ کے ایک خاص آدمی کو جو اندھا تھا، لڑکے کے کمالات معلوم ہوئے تو وہ بھی بہت سے تحائف لے کر لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اگر تو نے مجھے شفا یاب کر دیا تو میں جو کچھ لایا ہوں تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، بلکہ شفا عطا کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں گا، ممکن ہے وہ تجھے شفا دے دے۔ وہ آدمی اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے بینائی بخش دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور حسب معمول اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ طیش میں آ کر بولا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے ڈٹ کر کہا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس آدمی کو مسلسل دردناک سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عاجز آ کر لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوا بھیجا۔ لڑکا حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ارے واہ، تیری جادوگری کا فن اس قدر کامیاب ہو گیا کہ تو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتا ہے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور ساری بیماریاں تیرے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی طرف سے کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ اللہ ہی مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھی قید کر لیا اور طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کا پتہ دے دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اسے اپنے دین سے منحرف ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لیے ایک آلہ لایا گیا اور اسے راہب کے سر کی مانگ پر رکھ کر چلایا گیا، جس سے اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا وہ خاص آدمی لایا گیا جسے بینائی مل گئی تھی، اسے بھی دین چھوڑنے کو کہا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کا وجود بھی کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر وہ لڑکا پیش ہوا، اس نے بھی دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو سپاہیوں کی ایک ٹولی کے حوالے کر دیا اور حکم دیا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اسے اپنا دین چھوڑنے کو کہو۔ اگر یہ دین ترک کر دے تو ٹھیک، ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے کر نیچے پھینک دو۔ سپاہی لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، اللہ تو ہی کارساز ہے، ان لوگوں سے نمٹ لے۔ چنانچہ پہاڑ ہلنے لگا
اور سارے سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے کو دربار میں دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والے سپاہیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ نے میری حفاظت فرمائی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو دوبارہ اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے عین سمندر کے بیچ میں لے جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں غرق کر دو۔ یہ جماعت لڑکے کو لے کر جب بیچ سمندر پہنچی تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے، میری طرف سے ان سے نمٹ لے۔ یہ دعا کرنی تھی کہ کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے حواریوں کی پوری جماعت ڈوب گئی، مگر لڑکا بادشاہ کے دربار میں صحیح سلامت واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور لڑکے سے پوچھا، تیرے ساتھ بھیجی گئی جماعت کا کیا ہوا؟ لڑکے نے پہلے والا جواب دیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتا، لیکن مجھے قتل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا، لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر لٹکا دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور بسم اللہ کہہ کر چلاؤ، اس طرح میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا، اس کو کھجور کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر کو چلایا تو تیر سیدھا جا کر اس کی کنپٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر ایک ساتھ لوگوں کی زبان سے آواز بلند ہوئی، ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ کسی نے بادشاہ کو بتلایا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت سے مشاورت کے بعد بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر حکم دیا، جو شخص اپنے دین سے نہیں پھرے گا اسے آگ میں جلا دو۔ بہت سے لوگ جلا دیے گئے۔ اس دوران ایک عورت جس کے گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی تو چھوٹا بچہ بولا، اماں جان صبر کرو کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان، عزت، آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرمائے اور اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔